الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک بار میں حاضر ہوا ہوں۔ ہر جمعے کو ایک میسیج اسلامک پارٹی آف کینیڈا کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ کچھ حالات پر روشنی ڈالیں کہ آج دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ آج 24 دسمبر ہے 2021 اور ہم سب دوبارہ سے ایک نئے کورونا کے ویریئنٹ اومیکرون کی گشت کرتی خبروں اور ماحول سے دوچار ہیں۔ آج تقریباً 9,500 سے زیادہ کیسز کی رپورٹ آئی ہے ایک ہی دن میں، صرف صوبے انٹاریو کے اندر جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، اور ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں میں چل رہے ہیں کووڈ پازیٹیو کیسز۔ کبھی 3,000 تھے تو کبھی 4,000، کبھی 5,000، آج 9,500 ہو گئے ہیں اور اس سے بول کے زیادہ۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا خبر یو کے میں 1,20,000 اور امریکہ میں 2.5 لاکھ ایک دن میں کیسز ہو رہے ہیں۔ اور اب ہم آج محسوس کر رہے تھے کہ مساجد کے اندر بہت خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ یوں تو گزشتہ جمعے سے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نمازوں کا آغاز ہو گیا، اور ہم نے جو کوشش کی تھی اور اس کے نتیجے میں شولڈر ٹو شولڈر جو نماز پڑھنے کی اجازت ملی تھی وہ اب تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اعلان آنے سے قبل مساجد کے انتظامیہ اور کمیٹی کے صدور اور سیکریٹریز اور جو بھی ذمہ داران ہیں وہ اپنی طرف سے پہل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے تحت جو ہے مساجد میں لوگوں کو جو ہے دور دور ٹھہرا کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور تعداد کم کر دیے ہیں، پروگرامز کم کر دیے ہیں۔ آج اعلان ہوا کہ تفسیر بھی نہیں ہوگی جو ہر جمعہ شام میں ہوا کرتی ہے۔ یہ کچھ آپ کے سامنے حالات رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، اور جو بالکل آپ سے قریب ترین ہے ان کو ڈراؤ۔ کس چیز سے؟ آخرت سے ڈراؤ۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اومیکرون سے، کووڈ-19 سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اب چلیں ذرا ہم جو بھی اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ دی ہے، ہم غور کرتے ہیں۔ تقریباً کووڈ-19 کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ کچھ نومبر 2019 میں یہ بیماری کی اطلاعات آنا شروع ہوئی تھی چائنا سے۔ ووہان ایک وہاں کا صوبہ یا شہر ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا نومبر 2019 میں، اور آج ہم دسمبر 2021 میں ہیں۔ تو 2 سال کا سفر ہم نے اس عالمی وبا کا مکمل کیا الحمدللہ۔ ہمارے کئی عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، جان پہچان والے اس دنیا سے اس وبا کا شکار ہو کر رخصت ہوئے، لیکن اللہ نے ہمیں مہلت عمل میں اضافہ کیا اور چند دن رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ ہی مارتے ہیں، اللہ ہی جلاتے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کب تک رکھنا ہے اور کس کو کب بلانا ہے۔ کسی وبا، کسی بیماری اور کسی چیز میں یہ قوت و طاقت نہیں کہ وہ ہماری زندگی کا حق ہم سے چھین سکے۔ نہ ہی کسی حکومت، نہ کسی فوج اور پولیس یا ڈاکٹر کے پاس یہ طاقت و قوت ہے کہ وہ ہمیں زندگی بخشے یا موت ہمیں عطا کرے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا آپ توجہ دیجئے کہ پچھلی جو کووڈ-19 کی لہریں اٹھی
اس میں बेतहाशा अमवात होती थी और कई लोग मरे। अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 5 लाख के करीब लोग मरे हैं। फिर यूके, इटली, फ्रांस, रशिया, ब्राजील की तो कोई गिनती मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि हर जगह लाखों की तादाद में लोग मरे हैं। खुद कनाडा में भी कई कई हजार लोग मरे हैं। और एक बात बता दूं कि जो लोग मर रहे हैं उनमें ज्यादातर तादाद उन लोगों की है, खुसूसियत से मगरबी ममालिक में, जिनकी उम्र 60, 70, 80, 90 साल की थी और जो अक्सर सीनियर हाउसिंग में रहते थे, ओल्ड एज होम्स में रहते थे, उनकी एक बड़ी तादाद अल्लाह के पास जा चुकी। दीगर ये कि बाज जो गरीब ममालिक जैसे हिंदुस्तान वगैरह में, वहाँ पर ये सब मिक्स है, बूढ़े भी मरे, जवान भी मरे, अधेड़ भी मरे, सब लोग मरे। बहुत ही नौजवान बच्चे बच्चियां भी मर गई। ऐसे आदाद शुमार हमारे सामने आते हैं। लेकिन हम जब से ये देख रहे हैं ओमिक्रॉन की लहर उठी है, मरने वालों की तादाद नहायत खलील है, नहायत खलील। उसको शुमार भी करना मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि बस 1% भी नहीं होंगे, 0.5% भी नहीं होंगे। तो जो जो फिगर्स आ रहे हैं उसके उससे अगर रेशियो निकालें मरने वालों का तो बहुत कम है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि लोग इंतहाई बीमार और इलाज के मोहताज होकर हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, वो भी तादाद बहुत कम है। लेकिन शोर और वलवला और हंगामा और एक पब्लिसिटी और लोगों की जिंदगी बेहद डिस्टर्ब की जा रही है। तो आखिर लोग सोचते क्यों नहीं है? अगर लोग कोविड टेस्ट नहीं कराएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो नंबर सर्जिंग हो रही है वो अपने आप ड्रॉप हो जाएगी। लोग खुद अपने आप से वॉलंटियर करके जो है कोविड टेस्ट करवा रहे हैं, तभी तो ये नंबर्स में इजाफा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये ऑथेंटिक नंबर्स हैं या ये जो भी टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो 100% ऑथेंटिक होते हैं, नहीं। बल्कि इसमें मैनिपुलेशन की पूरी गुंजाइश होती है और मैनिपुलेशन किया जा सकता है और किया जाता है। ये मान करके आप सोचें और ये कोशिश करें कि जब तक आपको महसूस ना हो कि आपका टेस्ट करवाना जरूरी है, आप बिल्कुल ना कराएं। और अगर आप महसूस करते हैं डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी नहीं है, हॉस्पिटल जाना दिखाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल ना जाएं। अपने आप कोविड की ये वबा और ये सारा प्रोपेगेंडा सिफर हो जाएगा और अवाम के ऊपर जो मुसल्लत मुसीबतें हैं वो कम हो जाएंगी। अब बहैसियत प्रोफेसर, मैं एक शोबे तालीम का मुदर्रिस हूँ और कॉलेज में पढ़ाता हूँ। 2 साल से लड़के लड़कियों की तालीमी मेयार बेइंतहा खस्ता हो गई है। इंतहाई डिस्टर्ब है उनकी तालीम। वो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, उम्र ज़ाय कर रहे हैं और हासिल बहुत खलील कर रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग एक गलत आइडिया है। इसमें बच्चों को सही तालीम नहीं मिल रही है। बच्चों का बजाते खुद मिजाज तालीम को हासिल करने सीखने का जिम्मेदाराना हैसियत में होता नहीं है। जब वो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी आते हैं, असातिज़ा की निगरानी में होते हैं, तो उनके ऊपर एक रौब और दबदबा होता है माहौल का और असातिज़ा का। तो पढ़ते लिखते मेहनत करते मशक्क़त करते और कुछ बनकर संवर कर जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस नहायत ख़राब हो गई है। उनके सरपरस्तों का पैसा ज़ाया हो रहा है और बच्चों की उम्रें ज़ाया हो रही है और एक बड़ी तादाद हर मुल्क की नाअहल, कमज़ोर और बिल्कुल गैर मुफीद बन रही है। इससे जराइम के बढ़ने का, और अगर ये लोग ये झूठी सनदें और नाक़िस तालीम के साथ जाएंगे इंडस्ट्रीज़ में तो सही तौर पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और नतीजा ये होगा कि मुल्क के निज़ाम और वहाँ की कारकर्दगी ख़राब हो जाएगी। चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, अकाउंटेंट हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन के लोग हों या लॉ के हों, उनकी सही तालीम और तरबियत नहीं होगी तो जिस शोबे में जाएंगे वो नाक़िस परफॉर्मेंस के ज़रिए उस शोबे की कारकर्दगी को ख़राब कर सकते हैं।
یہاں کے حکمراں یا کسی ملک کے حکمراں اس بات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ گرچہ بحیثیت مدرس، بحیثیت پروفیسر میرے لیے بہت آسان ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھوں، گھر کی چائے پیتے ہوئے، ریلیکس کرتے ہوئے ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے جو ہے نا پڑھاؤں، مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں نے محسوس کیا ہے ایک سیمسٹر میں جب ان پرسن پڑھایا تو بہت فرق محسوس ہوا، اور میں اپنی عینی شہادت کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر، مشاہدات کی بنیاد پر یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی زندگی کے لمحات کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو چھوٹی چھوٹی صنعتیں چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، ان کا کاروبار تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے۔ یہ کچھ موضوع تھا جو میں آپ کے ذہن میں لانا چاہتا تھا۔ اسی طرح عبادتیں خراب ہو گئی ہیں، نظام صلاۃ بالکل ٹوٹ گیا ہے، اور بے ڈھنگی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور اکثر مساجد کی انتظامیہ گھبراہٹ کا شکار ہے۔ امام بھی جی چراتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اور پوری اپنی خشوع و خضوع کے ساتھ عوام کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ ملتی رہے، ان کی نوکری بحال رہے، اور عافیت کے ساتھ ان کی روزی جاری رہے، بس کافی ہے۔ لوگوں کی نمازیں ہوتی نہیں ہوتی، وہ اللہ سے ان کا رشتہ جڑا ہوا رہتا نہیں رہتا، اس کی کوئی خاطر خواہ ائمہ حضرات کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اس صورتحال کو بھانپنے کے بعد، پرکھنے کے بعد ائمہ حضرات پر پریشر ڈالے تھے کہ وہ مساجد میں دوبارہ سے سنت کے مطابق نماز کا اجرا کرائیں۔ امام کونسل نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا اور ہم نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن یہ کامیابی ہماری بے حد عارضی رہی۔ اب ایک اور مسئلے کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ ہے مشرق وسطیٰ کا، جزیرۃ العرب کا، حجاز مقدس کا۔ آئے دن یہ خبریں آ رہی ہے کہ بڑے بڑے وہاں کنسرٹ ہو رہے ہیں، موسیقی کے بہت بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں، حرمین کی توہین ہو رہی ہے، نمازوں کا سسٹم بگڑ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ لاکھ آدمی رات رات بھر جو ہے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور بےہودہ پن کر رہے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی مجرم قسم کے جو لوگ ہیں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ کے اور دیگر ممالک کے، جن کے اندر عریانیت، فحاشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، وہ اس زمین پر جا کر مظاہرے کر رہے ہیں، اور ان کے دیوانے ان کے طرف فوج در فوج چلے آ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ وہاں کی جو صہیونی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ ایسے میں علماء کرام پر واجب آتا ہے، ائمہ کرام پر واجب آتا ہے کہ عوام کو بیدار کریں، بتائیں کہ پہلے تو بیت المقدس جو ہے نا صہیونیوں کے ہاتھ میں، ان کے چنگل میں پھنس گیا اور اس کی حرمت پامال ہوئی، اور آج مکہ اور مدینہ جو ہمارے دل کی دھڑکن ہے، وہ بھی ان صہیونیوں کے شکنجے میں کسا جا رہا ہے، اور وہاں شرک، بت پرستی، اباہیت، عریانیت، فحاشی، شراب خوری، جوا، سٹا، ہر قسم کی یعنی وہاں پر برائی ہو رہی ہے۔ اور سارے عالم کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک جٹ ہو جائیں، ایک متحدہ آواز بن جائیں، اور ان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ یہ غلط کاری سے باز آ جائیں، ورنہ مسلمان حکمرانوں کے اوپر جتنے مسلم حکومتیں ہیں، عوام زور ڈالیں، علماء زور ڈالیں کہ وہ کوئی ایکشن لیں آل سعود کے خلاف۔ اور اسی طرح وہاں یو اے ای میں بھی بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں، اور ساری امت خاموش تماش بینی کا انداز اختیار کیے ہوئے ہے۔ ان حالات میں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی ہو جو قولاً شہادت حق کا فریضہ انجام دے، اور یہ بتا دے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اسے رکنا چاہیے، اور عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کو بزور بازو ہمیں اگر روکنے کی اللہ نے طاقت بخشی ہے تو اس کو روکنا چاہیے، ورنہ کم از کم ہم رائے عامہ کو اس کے خلاف ہموار کرتے جائیں یہاں تک کہ ماحول عملاً نفاذ کا آ جائے اور بن جائے۔ اس طرف میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو اس وقت حق کی آواز بلند کر رہے ہیں، اور ان کا ساتھ دیں، گھبرائیں نہیں۔ یہ دور آخری دور ہے، یا تو ہم ایمان پر رہیں گے
کہ ہم نفاق یا کفر کے دلدل میں ڈوب جائیں گے۔ کوشش کیجئے ایمان پر مضبوط رہیں، اہل حق کے ساتھ چمٹے رہیں اور ان کا ساتھ دیں، گھبرائیں نہیں اور ڈرے نہیں، بزدلی نہ دکھائیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور میں آپ حضرات کو توجہ لینا چاہتا ہوں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب جس کا نام ہے تنقیحات، اس کے اندر صفحہ نمبر 37 پر ایک بہترین مضمون شائع ہوا ہے الہی قانون یا انسانی قانون کا۔ اس کو ضرور پڑھیں آپ لوگ، 10 صفحات کا وہ مضمون ہے۔ اس کے اندر امریکہ کی ہسٹری میں 14 سال تک شراب پر امتناع تھا، بین تھا کمپلیٹ، اور وہ کس طرح سے بین ہوا اور کس طرح سے بین ہٹایا گیا، یہ ساری آپ کو معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ تبھی آپ جان سکیں گے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام حکومت، قانون اور جمہوریت میں کیا نقائص ہے، اور اسلام کا نظام سیاست جس کو خلافت علی منہج النبوہ کہا جاتا ہے، وہ کس طرح اللہ کے قوانین اور انسانی کے فلاح و بہبود کے قانون کو کس طرح محفوظ کرتا ہے اور رائج کرتا ہے۔ اس کے نہ ہونے کے سبب انسانوں کے بنائے ہوئے جمہوری نظام سے کیا تکلیف ہوتی ہے، کس طرح خباثتیں زندہ رہتی ہیں، کس طرح انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ وہ مضمون ضرور پڑھیں۔ آج کل کچھ لوگ اس کتاب کا اجتماعی مطالعہ کر رہے ہیں، میں ان حضرات سے بھی گزارش کروں گا حقائق کو مینوان پیش کریں اور گول مول نہ کریں باتوں کو، اور جمہوریت کی حقیقت کو کھول دیں۔ جو 10 صفحات پر جو مشتمل جو مضمون مولانا سید ابو العلا مودودی نے لکھا ہے، اس میں یہ بات وضاحتاً لکھ دی ہے کہ عوام کی طاقت ہی جمہوریت میں سب کچھ ہے۔ وہ چاہتی ہے تو شراب حرام ہو سکتی ہے، اور وہ جب چاہتی ہے کہ اس کو حلال ہونا چاہیے تو حلال ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انسانوں کے اوپر حاکم نہیں ہونا چاہیے، انسان کے اوپر صرف اور صرف اس کا خالق و مالک، اس کا پیدا کرنے والا اور اس کو موت کے ذریعے سے واپس بلانے والی ذات اللہ رب العزت ہے، اسی کی حکومت ہونی چاہیے، اور انہی لوگوں کا حق ہے حکومت کرنے کا جو اس کے قانون کو اور اس کی خدائی کو مانتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں اور لوگوں کو عمل کرانے کی قدرت رکھتے ہوں، جس کا نام خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وسیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔